اچھا صاحب، اتنی ینگ عمر میں ماشاءاللہ اتنا اچھا بزنس، اتنا اچھا کاروبار، راز کیا ہے؟ بمشکل ساری رات ملازمت، صبح پڑھنا، پھر شام کو ٹیوشنز بھی پڑھانا، تو ایک لمبی جدوجہد ہے. ہمارے جو آج کے معاشی حالات ہیں اور ہر بندہ پریشان ہے، بجلی کے بل ہیں، پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں ہیں، بندہ کیا کرے؟ چاول والوں نے ایک سال چھوڑ کے پہلے وہ کمائی کی ہے جو 70 سالوں میں انہوں نے کمائی نہیں کی تھی، اسٹاک کر 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 کامیاب تاجر ہو، بزنس مین ہو، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ بھی بڑھاتا ہو. یہ خیال کیسے یار؟ انرجی جو مجھے ہے وہ مجھے دین سے ملتی ہے. تو الحمدللہ دین میرا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ہے. آپ سب حفظ کیا آپ نے، پھر آپ مطلب باقاعدہ درس نظامی بھی کیا. یہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی ہستی ہوگی جنہوں نے آپ کو اس طرف موٹیویٹ کیا یا اس طرف لگایا. وہ میرے والد محترم ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور ان کا شوق تھا حفظ کا، اور اس کے بعد شوق تھا درس نظامی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ ہے اور ہمارے ساتھ ایک بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں. ہمارے آج کے مہمان بنیادی طور پر تو تاجر ہیں، لیکن وہ اس کی شخصیت کے کیا کیا پہلو ہیں اور کیا کیا گوشے ہیں وہ تو خود ہی بتائیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں آج حافظ محمد سجاد صاحب، سجاد موٹرز. حافظ سجاد موٹرز جو ہے وہ بڑا معروف نام ہے پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر. آئیے سے ملاقات کرتے ہیں. آپ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت نکالا. ہم بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ رابطے میں تھے کہ آپ کے جتنے وقت نکالیں اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں. آپ سب بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے کرنی ہیں، بلکہ ابھی یہ پروگرام کے شروع میں بھی ہم آپ سے کچھ باتیں کر رہے تھے. ہمارے جو آج کے معاشی حالات ہیں اور ہر بندہ پریشان ہے، بجلی کے بل ہیں، پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی کا رونا روتے ہیں. بندہ کیا کرے؟ دیکھیے حالات گمبھیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ ایک عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، وہی متاثر ہو رہا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی ایکسیس میڈیا تک ہے؟ اور عام آدمی نے یہ جو ہڑتال کی کال دی، ابھی 2 ستمبر کو ہڑتال تھی، یہ عام آدمی کی ہڑتال تھی. یہ ایسی بات نہیں ہے. عام آدمی پس رہا ہے، تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا ایک تاجر طبقہ ہے جو اچھا خاصا کماتا ہے، آپ دیکھیں ہر چیز کی قیمت ڈبل سے ٹرپل ہو رہی ہے. کون کما رہا ہے؟ وہ عام تنخواہ دار طبقہ جو رو رہا ہے، بزنس مین جو وہ تو نہیں کما رہا نا. تو جنہوں نے ہڑتال کی کما وہی رہے ہیں، اور کوئی نہیں کما رہا. کما وہ رہے ہیں جو ہڑتال کر رہے ہیں، جو شور مچا رہے ہیں. اچھا وہ جتنا کماتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اتنے کروڑوں روپے کمائے. میں آپ کو صرف ایک رائس انڈسٹری کی بات بتاتا ہوں، چاول کی، کہ چاول والوں نے ایک سال چھوڑ کے پہلے وہ کمائی کی ہے جو 70 سالوں میں انہوں نے کمائی نہیں کی تھی، اسٹاک کر 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 کر. چینی والا اس وقت وہ کمائی کر رہا ہے جو کبھی کسی نے نہیں کی. اور یہ صرف آپ یہ مل آنرز کو نہیں کہہ سکتے، یہ جتنے سپلائر سے لے کے سٹور تک سب لوگ اس کے اندر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کما رہا ہے. اور یہی لوگ اٹھتے ہیں، یہی لوگ شور مچاتے ہیں، یہی لوگ پھر کہتے ہیں اچھا میرے پاس تو ڈالر روپے تھے، وہ ڈالروں کا حساب کر کے ان کا شور زیادہ ہے. آپ جو ہڑتال کرنے والا طبقہ ہے جس نے 2 ستمبر کو ہڑتال کی، بڑی کامیاب ہڑتال کی، اور ہم تاجر کمیونٹی کو بڑی مبارکباد دیتے ہیں، لیڈرشپ کو، بڑی اچھی ہڑتال کی. آپ ان کے ٹیکس گشوارے تو چیک کریں، انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا. اور شور ان کا ہے. اور اچھا ان سے پوچھیں، آپ کے نیچے ورکر جو کام کرتے ہیں، آپ نے ان کی تنخواہیں کتنی بڑھائی؟ آپ تو کما رہے ہیں نا. نہیں، وہ اگر یہ شور نہیں بچائیں گے کہ ہمارے ہاتھ خراب ہے تو مسئلہ آ جائے گا. میری جو گزارش کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جو عام بندہ پیسا ہے وہ بیچارہ پس گیا اور وہ تو بات بھی نہیں کر رہا کہیں پہ. اس کی تو سنوائی نہیں ہے، اس کی ایکسیس نہیں ہے، وہ میڈیا پہ آ نہیں سکتا. اس کو انٹرویو کے لیے اس کے گھر کون جائے گا؟ اس کے گھر تو فاقے ہیں. جو طبقہ شور مچا رہا ہے وہ اس کی دولت تو ملٹی پلائی ہو رہی ہے. اس کو تکلیف صرف یہ ہے کہ میرا جو ڈالر میں ایکویلنٹ جب وہ کہتا ہے یار ڈالر اوپر چلا گیا اور میرے پیسے نیچے ہو گئے. اور ڈالر کس کے پاس پڑا ہوا ہے اور سونا کس کے پاس پڑا ہوا ہے؟ اسی تاجر طبقے کے پاس جنہوں نے اسٹرائک کی. اچھا صاحب، اتنی ینگ عمر میں ماشاءاللہ اتنا اچھا بزنس، اتنا اچھا کاروبار، راز کیا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ آپ نے ینگ ایج کی بات کی، تو معاملہ یہ کہ میں کبھی آرام سے نہیں بیٹھا. تو ایک چیز پلے باندھ لی تھی کہ حالات موافق نہیں ہیں تو ان حالات کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. اور یہ نہیں کہ ہر وقت اس حالات کا رونا روتا رہوں کہ حالات ایسے ہیں، حالات یہ ہے، کچھ کر نہیں سکتا، ہو نہیں رہا. اس کے مقابلے میں 94 سے
میں جاب کر رہا تھا, رات کو ملازمت کرتا تھا اور دن کو پڑھتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حالات کیسے بھی ہوں, آپ اگر ان حالات کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بنتے ہیں, اور اگر آپ نے حالات کے ساتھ ہی آپ نے کمپرومائز کرنا ہے تو پھر آپ ہوں یا نہ ہوں, اس سے معاشرے کو نہیں فرق پڑتا ہے. اور میں نے الحمدللہ ایک اسٹرگل ہے, اللہ کی رحمت ہے, میں بڑی چھوٹی عمر سے, میں نے آپ کو 2011 مطلب اپنی 11 سال کی عمر سے بتایا, 94 سے میں ملازمت کرتا رہا, رات کو صبح پڑھتا رہا, اور مطلب دن میں 4-5 گھنٹے سوتا تھا بمشکل, ساری رات ملازمت, صبح پڑھنا, پھر شام کو ٹیوشنز بھی پڑھانا, اور پھر پڑھا کے شام کو پھر ملازمت پہ چلے جانا. تو ایک لمبی جدوجہد ہے. ہاں یہ نہیں کہ ہر وقت کامیابی مجھے ملتی رہی اور ہر وقت ہی ایسے رہی, بڑی آزمائشیں بھی آئیں اس دوران, لیکن 2 چیزیں سوچ لی تھی کہ کام کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے, ہاتھ نہیں پھیلانا, حالات کا رونا نہیں رونا, زندگی میں کبھی نہیں رویا, حالات کا رونا الحمدللہ, محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ فضل بھی فرماتے ہیں. پھر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی شخص ہمیں آج کامیاب نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی آج کی کامیابی تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو پیچھے کی زندگی کی اسٹرگل ہوتی ہے وہ ہمیں نظر میں نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت تو پتہ کچھ نہیں ہوتا نا, جب وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں جب وہ کچھ بن جاتا ہے اور جب ہم پھر کہتے ہیں باجی یہ تو بندہ یعنی شاید اوور نائٹ ایسا ہو گیا ہے. شاید آپ کے جواب میں بھی ایک میسیج ہے لوگوں کو کہ آپ حالات کا رونا نہ رہیں, بلکہ آپ کوشش کریں کہ ان حالات کو آپ نے فیس کیسے کرنا ہے. صاحب یہ جو ہمارے یہاں ہر وقت جو ہے نا, ہم آج کل خاص طور پر ہم جس بندے سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے جی مہنگائی بہت ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں اور بڑا مسئلہ ہے. اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جب یہ مسلسل نیگیٹو ورڈز بولتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اپنی جو نفسیات کے اوپر بھی ہوتے ہیں. کس کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پہلی چیز ہے نا, جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں اور اس لفظ کے ساتھ ہم ایک صبر کا لفظ بولتے ہیں کہ صبر کرنا سیکھیں, ہاں, تو صبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی جدوجہد روک دیں گے, اپنی کوششوں کو ترک کر کے صبر کرنے لگ جائیں گے اور حالات کا رونا لگ جائیں گے. تو ایک رونے سے آپ کی جو پازیٹیو آپ کے اندر جو کام کرنے کی ایک صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے رونا رونے سے. اور دوسرا, جب آپ صبر کو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف دب جانا اور حالات کے سامنے سرنڈر کر دینا, یہ اس سے بڑی صبر کے جو ایک اللہ تعالیٰ نے لفظ اتارا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ نکموں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ نہلوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ ڈل لوگوں کے ساتھ, سارا دن سونے والوں کے ساتھ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام قدرت کے خلاف ہے کہ جب ہر چیز اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے تو اللہ ان لوگوں سے محبت کرے جو حالات سے ڈر کے سو جائیں گھر میں اور سوئے سوئے وہ گلے اور شکوے کرتے رہیں. تو یہ آپ جب کہتے ہیں نا حالات ایسے ہیں, تو آپ خود اصل میں حالات سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے نہیں حالات جیسے بھی ہیں تو پھر آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. اور صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حالات کے سامنے کمپرومائز کر دیں اور سرنڈر کر دیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جد و جہد آپ جو بھی کسی بھی, اب میں نے ایک سپر سٹور بنایا, میں تھوڑا ویٹ تو کروں نا, صبر یہ ہے میں تھوڑا صبر تو کروں, اس کو چلانے کی کوشش تو کروں. وہ 1 دن 2 دن 4 دن ریزلٹس نہیں آتے تو آپ بھاگ جاتے ہیں, آپ دوسرے بزنس میں چلتے جاتے ہیں. میں سارا دن جب بزنس میں ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں میرے پاس نوجوان, تو میں ان کے 4-5 منٹ کے انٹرویو کے بعد سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے فیلئر کا سبب کیا ہے. تو سب سے بڑا جو فیلئر کا سبب یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے, آپ جلد باز ہیں, آپ جلد باز ہیں. آپ کہتے نہیں بس مجھے راتوں رات مجھے نا میں اس بندے تک پہنچنا چاہتا ہوں راتوں رات. اور آپ نے ابھی بات کی کہ اس کی پیچھے جو سٹوریز ہیں اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ نے بھی لمبے آپ دنیا کی کسی بھی سکسیس سٹوری کو کھول کے دیکھیں اور اس کے پیچھے جو کچھ ہے آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ یا تو راتوں رات امیر ہو جائیں, نہیں تو آپ رونا شروع کر دیں کہ حالات بہت خراب ہیں. تو آپ جب کہتے ہیں حالات بہت خراب ہے تو ساتھ بیٹھے ہوئے والدین بھی کہتے ہیں ہاں جی حکمران گندے ہیں, حکمران کرنے کچھ نہیں دیتے. بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے, تنقید کریں, جان چھڑائیں اور بچے کو بھی ڈاکیں. صبح اٹھے, وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ 20 گھنٹے کام کرتے تھے, 4 گھنٹے آرام کرتے, اب 20 گھنٹے کام کرنا تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال. دیکھیے میرے پاس نہیں تھے وسائل, تو میرے پاس بھی صبر کا تھا نا طریقہ, میں بھی صبر کرتا اور سو جاتا. جس طرح میرے ساتھ بچے ہیں, وہ صبح 7 بجے کلاس میں جاتے تھے, 6 بجے اٹھتے تھے, میں بھی 6 بجے اٹھتا, 7 بجے کلاس میں چلا جاتا, 12 بجے روتا گھر آ جاتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ محنت کرتا, مزدوری کرتا, اور میں نے کی الحمدللہ. حفظ آپ نے حفظ بھی کیا, حفظ ہوگا میں آپ کا 9.5 سال میں نے حفظ کر لیا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. اچھا اس کے بعد پھر میں درس نظامی 1 سال میں کچھ ماہ 9 دیوبندیوں سے پڑھتا رہا, ایک مدرسہ تھا وہاں پڑھتا رہا. پھر 8 سال میں جامعہ رحمانیہ برکت مارکیٹ گارنٹن, وہاں 8 سال پڑھا. اس کے بعد اب آپ ماشاءاللہ باقاعدہ جو ہے نا حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ, مطلب سرٹیفکیشنز کمپلیٹ ہیں ماشاءاللہ. تو اور جمعہ بھی آپ بڑی باقاعدگی سے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. اور جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں, اور جمعہ پڑھاتا ہوں. یہ بڑا
آڈ لگتا ہے, یعنی آڈ سے مراد میری کہ بڑا یعنی اتنا کامن نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ایک اچھا بزنس مین, کامیاب تاجر ہو, بزنس مین ہو اور وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھاتا ہو. یہ خیال کیسے ہے یار؟ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی بندہ رکھتا ہوں, مولوی صاحب ہوں گے, وہ جمعہ پڑھائیں گے اور میں کاروبار کروں گا بزنس مین. نہیں دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر محسوس کیا جائے تو بندہ ان احسانات کے اندر دب جاتا ہے اور پھر گردن اللہ کے سامنے نہیں اٹھا سکتا, اور اللہ کبھی کی ہمت بھی نہ دے کہ اللہ کی احسانات کو بندہ فراموش کرے. تو اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے کہ اپنے جو بھی آپ کے بس میں ہے آپ وہ کریں. مثلاً تراویح پڑھانا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر. ایک ماہ بزنس نہیں کر پاتا, آلموسٹ شو روم پہ نہیں جاتا, میں کوئی بھی بزنس نہیں دیکھتا ایک ماہ, اور پھر جمعہ پڑھانا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو زندگی میں بہاریں ہیں اور جو کچھ میں اپنے اندر جو انرجی جو مجھے ہے وہ مجھے دین سے ملتی ہے. تو الحمدللہ دین میرا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ہے, بزنس نظر آتا ہے. اب دین میں کچھ اختلافات ہیں, اختلافات علماء کے ساتھ, تو وہ اختلافات کی وجہ سے دین اتنا نظر نہیں آتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا وقت میں اپنے کاروبار کو دیتا ہوں اتنی الحمدللہ ترجیحات میرے اپنے دین کے لیے بھی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا آپ سب ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ تراویح خود پڑھاتے ہیں, کتنے عرصے سے تراویح پڑھا رہے ہیں؟ میں نے 93 میں پہلا مصلی سنایا تھا, یہ 23 میں بھی سنایا الحمدللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ 30 سال 31 سال بالکل الحمدللہ. قمری 31 سال ہو گئے اور انگریزی 30 سال ہو گئے, اور سنا رہا ہوں الحمدللہ, اللہ توفیق دے رہا ہے. ابھی ایسے آپ نے اپنے ذکر بھی کیا کہ اپنے بزنس کے ساتھ آپ ظاہر بات ہے ایک آپ کا بہت بڑا حلقہ ہے, بڑے آپ کے مطلب کلائنٹس ہیں, تو جو ایک مہینہ جو ہے وہ اس میں گیپ آتا تو کبھی فیل نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی نقصان ہو گیا ہے؟ ظاہر بات ہے ایک مہینہ پورا کام نہیں کر سکتا. دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سسٹم بناتے ہیں, کوئی بھی بزنس کھڑا کرتے ہیں, کوئی بھی آپ نے بزنس بنانا ہے, تو ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے, ہم سسٹم نہیں کھڑا کرتے. ہم اگر آپ ترقی یافتہ دنیا میں جاتے ہیں تو وہ سسٹم بناتے ہیں اور سسٹم کے اندر وہ بزنس کرتے ہیں, تو وہ بزنس بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اوور آل بھی سسٹم پاکستان میں نہیں ہے, ملک میں بھی نہیں ہے, تو نیچے بھی ہم نہیں بناتے. تو الحمدللہ میں اپنے بزنس کو آٹو پہ لے گیا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ میرا نہیں خیال کہ مجھے فرق پڑتا ہے اس سے. میں اپنے بزنس کو الحمدللہ ایک ایسی نیج پہ لے گیا ہوں کہ سب ہمارے یہاں تو جو عام حافظ قرآن ہوتا ہے نا, جو یعنی وہ بس اسکول پڑھ رہا ہوتا ہے یا اس کے بعد کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, تو وہ یا بھول جاتا ہے یا کام اس کی منزل اتنی پختہ نہیں رہتی. تو یہ ہر سال مسلح ہونے کے لیے تو آپ کو ظاہر بات تیاری بھی کرنی پڑتی ہے, اس کو ظاہر بات تیار بھی کرنا پڑتا ہے. میں یہاں پہ جو اپنے میرے بیٹوں نے بھی حفظ کیا الحمدللہ, دونوں نے, ان کو بھی, اور باقی جو بھی نئے حفاظ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. جب میں پہلے سال میں نے مصلی سنایا تو مجھے بہت اچھی منزل یاد تھی, جس طرح عموماً حفاظ کو ہوتی ہے, تو بڑی اچھی منزل تھی. تو میں بھی اس مطلب زوم میں کہ منزل تو یاد ہے, میں نے سارا سال پڑھا نہیں, تو اگلے سال بالکل بھول گیا. اب بھول گیا تو میرے پاس دو راستے تھے, یا تو میں چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا, اور اگر چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھنا تو پھر یاد کرنا ہے. تو میں نے اس طرح کیا کہ جس وقت بچے کھیلتے تھے درس نظامی کے بعد, جو مجھے 2-3 گھنٹے کبھی ملتے تھے, تو میں منزل پڑھتا تھا. میں اس وقت کھیلتا نہیں تھا, میں منزل یاد کرتا تھا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں کمرہ بند کر کے میں روتا بھی تھا اور منزل بھی یاد کرتا تھا, کہ مجھے مطلب مجھ سے قرآن مجید چھن جانے کا کتنا بڑا خوف ہوتا تھا کہ یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اور بچپن میں پتہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ چیز دل میں تھی کہ میں یہ افورڈ نہیں کرتا کہ قرآن مجید مجھ سے چھن جائے. تو میں نے 2 سال پھر آدھا سنایا, پہلے سے 15 سپارے 1 سال سنائے, ان کو یاد کر کے سنائے الحمدللہ, اور اگلے سال پھر 15 کر کے سنائے. اور یہ 97-8 کی بات ہے. اس کے بعد آج تک میں نے کبھی یاد نہیں کیا الحمدللہ. جیسے کیسے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے فضل, اور میں رمضان میں ہی منزل یاد کرنے کی نیت سے پڑھتا ہوں, تو بس اس میں پڑھ لیا. ویسے معمول کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ نہیں, قرآن مجید سے ایک تو آپ نے بات کی جمعہ کیوں پڑھاتے ہیں, تو جمعے کے لیے رہتا ہے سلسلہ الحمدللہ. اس کے علاوہ میرا تفسیر ایک میرا شوق ہے, قرآن مجید کی تفسیر, تو میں تفسیر میں لگا رہتا ہوں. تلاوت اس طرح اتنا مجھے نہیں میں کر پاتا, لیکن یہ تفسیر کے ساتھ میں قرآن مجید کس ٹائم پڑھتے ہیں دن کے اندر؟ میرا جب رات کو میں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے جاپان میں, تو اس وقت ایک مطلب بیڈنگ کر رہا ہوتا ہوں جاپان, تو اس وقت میرے پاس ٹائم نکل آتا ہے درمیان میں, تو میں آدھ پون گھنٹہ میں اس میں اپنی تفسیر کے لیے ٹائم نکال لیتا ہوں. اور وہ رات کو سوتے وقت جو میں پڑھتا ہوں, بس وہ اس وقت میں ایک تو ہوتا بالکل فری ہوں. اگر میں نے جاپان کر لیا یا وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, میں نے آدھے گھنٹے بعد کام کرنا ہے, تو آدھ گھنٹہ مجھے مل جاتا ہے. تو اس وقت ایک کمفرٹیبل ٹائم ہوتا ہے میرے لیے, کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں, میں اس وقت پڑھتا ہوں. اور نارملی آدھ گھنٹہ 40 منٹ میں اس وقت. سب آپ کے ماشاء اللہ ملٹیپل بزنسز ہیں,
کیا کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ابھی جیسے آپ نے بیچ میں ذکر کیا جاپان میں بیٹنگ کر رہا ہوتا. میرا گاڑیوں کا امپورٹ کا مین بزنس ہے میرا الحمدللہ. جاپان سے میں امپورٹ کرتا ہوں, ڈائریکٹ ہی ہماری امپورٹ ہے الحمدللہ. دوسرا میرا ریئل اسٹیٹ کا ایچ ایس مارکیٹنگ کے نام سے, حافظ سجاد مارکیٹنگ کے نام سے فیز 8 میں ہے, اسلام آباد میں ہے میرا آفس. اس طرح ایک ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس میں پاکستان ٹائم کے نام سے وہ دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح بس ایک سافٹ ویئر ہاؤس سب بنایا چھوٹا سا ایچ ایس ٹیک کے نام سے. تو اس میں ہم سافٹ ویئر اپنا جو بیسیکلی جو میں نے اپنے بزنس کے لیے سافٹ ویئر بنایا تھا وہی سے یہ آئیڈیا آیا اور ہم نے اس کا ایک بزنس الحمدللہ اسٹارٹ کیا. آپ سب حفظ کیا آپ نے, پھر آپ مطلب باقاعدہ درس نظامی بھی کیا. یہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی ہستی ہوگی جنہوں نے آپ کو اس طرف موٹیویٹ کیا یا اس طرف لگایا. دیکھیں ہر بندے کی ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور وہی بندہ جب اس عمر میں آتا ہے سوچتا ہے کہ کیوں ہوا. تو میرے والد محترم ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے, اور ان کا شوق تھا حفظ کا اور اس کے بعد شوق تھا درس نظامی کا. تو انہوں نے مجھے کہا جب میں ملازمت کرتا تھا کہ بیٹا مجھے پیسے نہیں چاہیے, تم نے پڑھنا ہے. تو خیر مجھے حالات نظر آتے تھے گھر کے, تو ان حالات سے کی وجہ سے مجھے کام بھی کرنا پڑتا تھا. لیکن ابو مجھے کہتے تھے کہ نہیں تم صرف پڑھو, مجھے کام پیسے نہیں بھی آئیں گے تو گزارا میں کر لوں گا, لیکن تم نے پڑھنا ہے. تو مجھے ابو نے بڑا موٹیویٹ کیا. پھر جس طرح میں ملازمت میں رہا تو پیسے اچھے کما لیتا تھا, تو الحمدللہ پھر 3-4 سال کے بعد مدرسے میں پھر شوق سے بھی پڑھا کچھ. آپ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک کامیاب بزنس مین جو ہے آپ کی نظر میں اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ پہلی چیز تو ہے محنت, اور محنت ہوتی ہے انتھک محنت ہوتی ہے. جس طرح میں نے صبر کے بارے میں آپ سے بات کی, آپ صبر کریں. میں نے 2008 میں اگر یہ بزنس سٹارٹ کیا تو مجھے بڑے ہی قریبی لوگوں نے لاس دیا, اور میں کتنی مرتبہ اپنے پیسے کو صفر کیا میں نے. ایون کہ 2018 میں جب گورنمنٹ نواز شریف کی چینج ہوئی اور اس کے بعد جو سینیریو بنا تو اس میں میرے پیسے پھر صفر ہوئے, 2018 میں بھی صفر ہوئے. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ جو مدد مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یا قوم صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ سے مدد مانگتے رہے اور صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ میں کام کرتا رہا. پہلی چیز یہ کہ ثابت قدمی آپ دکھائیں لازمی بزنس میں. جلدی ڈسارڈ ہونا اور آپ جس میں آپ نے 5-7 سال گزار لیے اس کو آپ یکسر چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل نئی بزنس میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پھر اگلے 5 سال صفر ہی ہونے ہیں. پہلے 5 سال آپ نے صفر پہ لگا دیا, اگلے 5 سال ویسے صفر ہیں. اس کے بعد شادی ہیں, اس کے بعد بچے ہیں, اور اس کے بعد بندہ اتنے حالات میں اس طرح گھس جاتا ہے, گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ بندہ پھر ان سے نکل نہیں پاتا. ایک تو ثابت قدمی ہے, کوئی بھی چیز ہے حالات کا مقابلہ کریں. بزنس اپ ڈاؤن آتے ہی آتے ہیں, بیماری صحت تندرستی یہ زندگی کا حصہ ہے. تو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, یہ زندگی کا خلاصہ ہے. گرتے پڑتے اٹھتے آپ نے جانا ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں پہلے دن آج اس بزنس میں آ گیا اور میں کامیاب بزنس مین بن جاؤں چند دنوں کے اندر, ایسے ہوتا نہیں ہے. تو پہلی چیز تو ثابت قدمی ہے, صبر بمانا ثابت قدمی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بزنس کرو تو تمہیں منافع ہو اس میں, تو اس نفع میں سے اللہ کی راہ میں دو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں دیں؟ تو کہا کہ جو اوپر نیچ ہو جاتی ہے کچھ بزنس کے اندر تو وہ تم صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. تو اب میں اپنے بزنس کو پیوریفائی کرتا گیا. میں نے اس کو دن بدن میں اس میں اپنی کمی کوتاہیاں ڈھونڈتا گیا. کوئی نیکی کا دعویٰ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ انسان ہے, 5000 غلطیاں ہوں گی لیکن 10,000 نہیں ہوں گی اللہ کی رحمت سے بزنس کے اندر. تو ہم چیٹ نہیں کرنا سیکھا, پیمنٹس روکنا نہیں سیکھا. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. میں نے BA کیا 2003 میں, تو درمیان میں گیپ آ گیا کچھ. ایک سٹور پہ میرا دوست تھا, اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. تو اس کے پاس جب وہ آتا تھا نا بریڈ والا کہ یہ آج کا بل ہے اور کل کے بل دے دو, تو وہ اس کو کہتا تھا پیسے نہیں ہیں. پھر انڈا والا آ گیا تو اس نے کہا پیسے دو, اس نے کہا نہیں ہے. اس کے بعد چینی والا آ گیا, اس نے چینی لے لی اور پیسے اس کو 10,000 دینا تھا تو 2,000 دے دیا, باقی نہیں ہے. میں نے اس سے کہنا یار اتنے پیسے تیرے پاس پڑے ہوئے تو کیوں کہتا ہے؟ تو کہتا تھا نہیں یہ NG کریدا ہے, پیسے نہیں دے لوگوں نے NG کر رکھی دا ہوندا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے خود بھی ایسا ہی رہا. پھر اس کے منہ سے ایک زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا کہ ہے ہی نہیں, پھر آپ کے پاس بہت کچھ بھی ہو تو لگتا ہی نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے, اور آپ کبھی بھی اللہ کی بلیسنگ فیل نہیں کرتے. تو ایک تو پاکستانی مزاج کے اندر ہمارا یہ ہے کہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, روتے رہنا, دینا نہیں ہے, دینا نہیں ہے, روکنا. اچھا تیسری چیز, لوگوں کو آپ جو بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ بیچیں. میں نہیں سمجھتا, میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں, ایسے برانڈز ہیں جن لوگوں نے ایک سپر سٹور سے کام شروع کیا, ایمانداری کے ساتھ کام کیا. آج ان کے پاکستان بھر میں مطلب ان کے خریدار, ان کے برانڈز کی فرینچائزز کھولنے والے اتنے لوگ ہیں, آپ کی سوچ ہو.
اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ جو کھاتے غلط لکھتا ہے, چیزیں 2 نمبر بیچتا ہے, 2 نمبر طریقے سے منافع کماتا ہے. منافع ہم بھی کماتے ہیں لیکن جائز منافع کمائیں, صحیح چیز بیچیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یہ صرف مسجدوں کے لیے, یہ سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے نہیں ہے, یہ کاروبار کے لیے. یہ آپ ایک اتنی بڑی غلط فہمی ہے, کنفیوژن ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں, اللہ میری محنت ضائع نہیں کر رہا, اللہ میری ضائع کیوں کرے گا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ جب بزنس کو ایک بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ کا خوف دل میں رکھ کے کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جاپان والے اللہ کا خوف رکھ کے بزنس کرتے ہیں. وہ تو آپ کہ صبح یاسین پڑھتے ہیں, رحمان پڑھتے ہیں, ان کے دکانوں پہ کیا آپ کو لگتا ہے فلق اور والناس لگی ہوگی, آیت الکرسی لگی ہوگی, یا وہ صبح اللہ مکفینی بھی حلالی کا حرامک وہ پڑھ کے کرتے ہیں. پھر ان کا صبح ابھی منڈی ان کی صبح پاکستانی ٹائم رات 12 بجے اور ان کے رات مطلب ان کا 4 گھنٹیاں پیچھے ہیں, 2 سے 8 کا ٹائم جو ہوتا ہے. پوری دنیا خریدار, ان کی منڈی کھلنے کی دیر ہوتی ہے اور منڈی پہ لوگ ایسے پڑھتے ہیں جس طرح کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو کیا وجہ ہے؟ آنیسٹی ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جیپنیز جو ہمیں جو بھی اس پروڈکٹ کی کوالٹی بتا رہے ہیں یا اس کے ڈیفیکٹس بتا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. تو اگر آپ کچھ اپنے پرنسپلس تو سیٹ کریں نا, آپ ایک جنگل کا قانون تو نہ لگا دیں کہ آپ نے بس جو آیا اس کو آپ نے مار کے کاٹ کے کھا جانا ہے. آپ آنیسٹی پہ بزنس کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ کریں, اور یہ زندگی میں یہ نہ کہیں کہ ہے نہیں. جی بالکل ہے تو اس کو. آپ دیکھیے, مجھے ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ آپ وسلم کے ذریعے کہ ایک بندہ رات وہ اپنا قرض دینے کی نیت کر لے, اللہ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے. ہم تو 110% نیت کرتے ہیں کہ ہم نے دینا ہی نہیں ہے, یا دینا ہے تو تنگ کر کے دینا ہے. تو اللہ کیسے مدد کرے گا؟ تو پرنسپل سیٹ کریں, گول سیٹ کریں, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے پھر محنت کریں. پھر دنیا مذاق کرے, دنیا آپ کا ٹھٹھا اڑائے, دنیا کہے کہ یہ تو کل یہ تھے, یا یہ اس طریقے سے یہ محنت کریں تو کرتے رہیں. مطلب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اگر یہاں جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا. اور میرا بزنس تو ایسا ہی ہے کہ اس کے بارے میں تصور یہی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں گے تو بزنس نہیں چلتا. میرا الحمدللہ پاکستان میں واحد شو روم ہے, 1 اینڈ اونلی الحمدللہ, جس کے اوپر انسپیکشن رپورٹ لگی ہوئی ہے. یہ میری گاڑی ہے, اس میں یہ پیس پینٹ ہے, اور میں بیچ رہا ہوں, اور میری بک رہی ہیں, اور اتنی بکتی ہیں الحمدللہ جتنی کسی کی نہیں بکتی. تو یہ تو پھر آپ کی بات غلط ثابت ہوگی نا کہ سچ بولنے سے نہیں چیز رکتی. جب آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ وہ جو جاپانی ہیں اور وہ مطلب کہ جب صبح اپنی منڈی کھولتے ہیں تو لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا اچھا کاروبار کریں, میں سمجھتا تھا کہ یہ تو ہمارا دین ہے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم عیب بتا کر بیچو. یہ پتہ نہیں ہم اس پہ کیوں عمل نہیں کر پائے, اور وہ جو مطلب غیر مسلم ہیں وہ اس پہ اوپر عمل کر رہے ہیں اور وہ کامیاب. اور ابھی جو بات آپ فرما رہے ہیں, یہ والی بات جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں بتا کے بیچتا ہوں, آپ نے خود فرمایا کہ عیب بتا کے بیچو تو بات. سر 2 چیزیں ہم نے اپنے بزنس میں رکھی. ایک تو یہ کہ عیب بتا دیں پہلے, اور دوسرا میں نے ایک گاڑی آپ کو بیچی ہے, میں اپنی پروڈکٹ واپس کیوں نہیں لیتا؟ مجھے لاجک بتائیں. اگر میں اپنی پروڈکٹ واپس لیتا ہوں تو مطلب میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں, اور اگر میں اپنی پروڈکٹ واپس نہیں آپ سے خرید سکتا, میں صرف آپ کو بیچنے کا حوصلہ رکھتا ہوں, تو مجھے بزنس کرنے کا حق نہیں ہے, پھر میں دیہڑی باز ہوں. اگر میرے اندر حوصلہ ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی ہے, 2 نمبر نہیں ہے, ناجائز منافع نہیں, تو واپس لے لوں گا. اگر یہ 2 نمبر چیز میں نے آپ کو بیچ دی, اس میں ناجائز منافع کمایا, تو میں واپس نہیں لوں گا. میں نے دیہڑی لگائی ہے, پھر دیہڑی باز ہوں, میں بزنس مین نہیں ہوں. اگر میں نے بزنس کرنا ہے تو میرے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے. آفٹر سیل سروسز جتنے برانڈ ہیں دنیا کے, آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں. آپ کے یہاں پہ تصور بھی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں لے گیا رات کو اور بس وہ بات ختم. لکھا ہوا ہوتا ہے, باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. ہاں, تو آپ الحمدللہ ہمارے پاس آئیں, کوئی ان نون بندہ آئے, ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں کچھ دیکھیں لمٹ ہوتی ہیں ہر چیز کی, کہ ہم 1 2 دن 3 دن کے اندر ہمیں کو گاڑی واپس کر دے, ہم بالکل اس پہ اف تک نہیں کرتے الحمدللہ. اور اب یہ دیکھیں, یہ چیز ہے, ایک ہے بزنس, اور ساتھ یہ ہے کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے. میں چیز کی واپسی کو الحمدللہ جنت سمجھ کے واپس لیتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے نبی کی بشارت ہے کہ آپ اپنی چیز واپس لی تو جنت ہے, تو میں اپنی جنت واپس کیوں کروں؟ میں کیوں کہوں کہ میں نے جنت نہیں خریدنی؟ تو مجھے تو کوئی واپس کرتا ہے تو میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسے واپس کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں میری جنت آ رہی ہے, پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں, اگر اس بہانے اللہ معاف کرتا تو اور کیا چاہیے, یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ہاں صاحب, یہ جو آپ نے جو ابھی ذکر کیا, ہماری یوتھ جو ہے وہ آج کل جو ہے نا وہ بڑے شارٹ کٹس, آپ نے ذکر کیا گفتگو میں, شارٹ کٹس کی طرف بڑا جاتے کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کوئی چیز مل جائے. اور آپ کی لائف اسٹرگل ہے اور مسلسل. اچھا, یہ جو ان کا یہ لیتھارجک ایٹیچیوڈ ہے اور یہ سستی اور کاہلی ہے, اس کے لیے ہم مطلب
کیا کیا جائے کہ اپنی یوتھ کو جو اتنی انرجیٹک ہے اور آپ انرجی کسی ایسے کاموں میں لگاتی ہے, کبھی ویلنگ کرتی ہے, کبھی کچھ کرتی نہیں, میں آپ کا سوال تو دیکھیں, آپ ویلنگ کی طرف چلے گئے. یہ پہلے میں تو اس طبقے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے جیسا ہے, جو ایک مدرسے میں پڑھتا ہے, جو دیندار طبقہ ہے, جنہوں نے لوگوں کے رول ماڈل بننا ہے. پہلے تو ہم ان کی بات کرتے ہیں. وہ اگر 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے فری رہتا ہے اور 6 گھنٹے پڑھتا ہے, تو پہلے تو یہ اسے ایڈریس کرے کہ وہ دنیا کے لیے رول ماڈل بنے, وہ بزنس کرے, وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کر گھر سے نہیں نکلے تھے. بابا جاتا قائلا فاغنا, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے آپ کو نوازا. اس کا بڑا مہذب ترجمہ ہے نا, کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے آپ کو نوازا. تو کچھ نہیں ہے تو نکلے نا. آپ جب اس دنیا کو حقیر کہہ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ دنیا بالکل ایک حقیر چیز ہے اور سب کچھ ہی آخرت ہے, تو کیا اللہ نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا؟ آپ کا اس میں رول کیا ہے؟ پہلے تو آپ اپنے مدرسے کے بچے کو یہ بتائیں کہ آپ کا اس دنیا کے اندر رول کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. کیا آپ نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھنا ہے یا یوں بھی کرنا ہے؟ اس کو تو کوئی آئیڈیا دینا, اس کا تو ویژن بنائیں. جب آپ اس کو نہیں کہتے, پھر وہ ہزاروں مسجدوں میں جا کے خطباء بنتے ہیں. وہ بچے وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ دنیا حقیر چیز ہے. اب میری جو دنیا کے لیے اسٹرگل ہے, میرے نبی تو مجھے کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آپ اپنے بچے کو بھی روزی دیتے ہیں, اس کے منہ میں ایک لقمہ کھلاتے ہیں, تو وہ بھی صدقے کی مانند ہے اور اس پہ بھی اجر ملتا ہے. دوسری طرف آپ اس کے لیے جتنی بھی اسٹرگل ہے اس کو کہتے ہیں یہ دنیا ہے, اس کے لیے اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ کو فائدہ کس چیز کا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, نماز روزے کا آپ کو فائدہ ہے. اور اگر آپ دنیا کے لیے کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ تو ایک حقیر چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اس کا آپ کو فائدہ نہیں. پہلے تو یہ لاجک ختم کریں. دنیا کے لیے بھی جو آپ اسٹرگل کی جائے گی وہ بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے, اس کا اجر ثابت شدہ اجر ہے. بالکل. ہاں, اگر خدا نہ خواستہ بزنس میں سکسیس نہیں ہے, اللہ نہ کرے, تو یہ ایک آزمائش ہے اور اس میں صبر اور ثابت قدمی ہے. پہلے تو یہ چیز کلیئر کریں. ابراہیم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ان کی معیشت کو بہتر کر دے, اللہ اس ملک کے امن کو, اس کی سیکیورٹی کو بہتر کر دے. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ کنفیوژن ختم کریں کہ یہ دنیا بالکل بیکار چیز ہے یا یہ دنیا اہل ایمان کے لیے. آپ اس کو مفسدین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر کوئی اس کے لیے اسٹرگل کر بھی رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو آپ دنیا کو حقیر کیوں لوگوں کے سامنے بناتے ہیں؟ ان کو کہیں کہ دنیا کمانا بھی ایک اسی طرح ایک ثواب کا کام ہے. ہاں, اس ثواب کو آپ نے گناہ میں نہیں شامل کرنا, آپ نے حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے. جب آپ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو صبح سے لے کر رات تک گزرتا ہے وہ دین میں نہیں ہے, تو اس کے لیے تو پھر کچھ بھی وہ تو پھر پہلے ویژن کلیئر کر دے لوگوں کا. جب ویژن کلیئر ہوگا پھر بندہ اس میں حلال اور حرام کی تمیز رکھے گا, اس کو دین سمجھ کر, اس کو اجر سمجھ کر بزنس کو کرے گا. میں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ نے چونکہ بات کی تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کتنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہا ہوں, ان کی فیسیں پے کرتا ہوں. یونیورسٹی کے بچوں کی فیسیں میں پے کرتا ہوں الحمدللہ. میں نہیں سمجھتا کہ وہ علم جو ہے نا وہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی بالکل ہی فارغ چیز ہے کا باعث نہیں ہے. ہاں, ایک بچہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے, میں اس کو افضل مانتا ہوں, وہ افضل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فارغ ہے. تو یہ آپ کی لاجک ہو سکتی ہے. اللہ کا دین ایسا نہیں ہے کہ اس میں دین اور دنیا کی اتنی تفریق جتنی آپ نے پیدا کر. جس طرح میں مدرسے میں کسی بچے کو پڑھانے کو الحمدللہ ذریعہ نجات سمجھتا ہوں اور اس کو تعلیم سے, اس طرح میں اسکول کے بچوں کو پڑھاتا ہوں. اسکول کے بچے میرے پڑھ رہے ہیں میرے یونیورسٹیوں میں, اور میں نے ذمہ لیا ہے کہ میں ان بچوں کی ایجوکیشن کو یونیورسٹیوں تک لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. سب یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں ان کو آف کورس انٹرپرینورشپ پڑھائی جائے, اس کو جو ہے دنیا کے آج کل جو ہماری مہنگائی کا اور حالات کا رونا رونے کے بجائے ان کو کوئی وے آؤٹ دیا جائے کہ وہ اس طرف آئیں اور اپنی جو ہے نا وہ اپنے روزگار کو بہتر کریں. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارا جو عموماً طبقہ ہے, نوجوان طبقہ بالعموم, کیونکہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کی یوتھ ہوتی ہے بڑی, اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہوتا ہے, انرجی بھی ہوتی ہے, اور وہ یقیناً ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں, لیکن ہم بدقسمتی سے اس طرح سے ان کو آگے لے کے نہیں جا پائے. اس پہ دیکھیں, خاندانی نظام کے اندر پہلی غلطی ہے. باہر کی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں آپ چلے جائیں, وہاں کے بچے آپ کو اسکول کی چھٹیوں میں جو یونیورسٹی لیول سے پہلے ہی مطلب انٹر لیول جسے ہم کہتے ہیں, وہ بچے 15 سال کی عمر میں عموماً کسی نہ کسی کام پہ لگ جاتے ہیں. خودداری ان کے اندر ہوتی ہے. ہمارے ہاں آپ اگر جی سی سی میں گلف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے لوگ, یورپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ادھر رشتہ داروں سے پوچھیں, بھائیوں سے پوچھیں تو کیا کرتے ہو, بھائی دبئی میں ہوتا ہے,
ٹھیک ہے, کیا کرتے ہو بھائی, یہ بزنس کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بچوں کو پہلے گھر میں بٹھایا جاتا ہے, لاڈ پیار کرایا جاتا ہے, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انہیں چومنے چاٹنے میں جو ان کے کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے, سیکھنے کا وقت ہوتا ہے, آپ لاڈ پیار میں گزار دیتے ہیں. 20-22 سال تک آپ شیخ برادری کو دیکھیں پاکستان میں, ان کے بچے فارغ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ 8th کلاس سے 9th کلاس سے, میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں, صبح آپ شالمی میں چیک کر لیں, اعظم مارکیٹ میں چیک کر لیں, آپ کو ان کی 9th کلاس کا بچہ گرمیوں کی چھٹیوں میں دکان پہ بیٹھا نظر آئے گا. آپ اپنے بچے کو چوم چوم کے رکھیں گے اور اس کو 22-23 سال کی عمر میں اسے کہیں گے ماسٹرز کر لیا, اب کرو, وہ کہے گا کہ میرے پاس اب ہے کیا. جو 10 سال اس نے 14 سال سے 24 سال کے درمیان میں سیکھنا تھا, وہ جو پریکٹیکل لائف اس نے گزارنی تھی, وہ تو آپ نے اس کو گزارنے کے قابل نہیں چھوڑا. اس میں ایک بھائی قربانی دیتا رہا, دوسرا پڑھتا رہا, باپ قربانی دیتا رہا, بچہ صرف پڑھتا رہا. تو رزلٹ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ ایزی منی کے پیچھے لگ جاتا ہے. آپ نے اس کی جو بہترین عمر تھی وہ ایزی منی کے پیچھے لگا دی, ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر آپ اپنے بچے کو ٹائم لی یہ سکھا دیں کہ بیٹا تو نے 9 ماہ کا خرچہ 3 ماہ کی چھٹیوں میں پورا کرنا ہے, وہ کچھ نہ کچھ تو اسکل لے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا. وہ کچھ نہیں کرے گا تو موبائل پہ کم از کم ٹک ٹاک اور یوٹیوب تو نہیں دیکھے گا نا. وہ موبائل پہ بھی اپنا کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ اگر وہ کرنا چاہے. مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر گیمز لوگ بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کاروبار ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو. تو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ جو ان کی بہترین عمر ہوتی ہے 15 سے 24-25 سال کے درمیان, وہ آپ لاڈ پیار میں گزار دیتے ہیں یا صرف ڈگریوں کے اصول میں گزار دیتے ہیں. اور جب اب آپ کو دنیا بھر کے سائنسدان جو ہیں, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, ان کے پیچھے کون تھا, کیا ان کے وہاں پہ تو یورپ میں تصور ہی نہیں ہے, پورے برطانیہ میں, امریکہ میں, وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کہ بھائی کما رہا اور دوسرا بھائی کھا رہا ہے. وہ تو خود آپ نے سیلف ایفرٹ کرنی ہے, سیلف ایفرٹ کرتے, وہ لوگ بزنس بھی, وہ جابس بھی کرتے رہے اور پڑھتے بھی رہے. اس لیے وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے, ان کا ہر بندہ, ہر بچہ ان کا کام کرتا ہے, ان کی ہر عورت کام کرتی ہے. آپ نے عورتوں کو لگا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ 500 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ کے نام پہ, آپ 500 ارب روپیہ ہے سالانہ, 460 ارب روپیہ دے رہے ہیں. ابھی اس میں سے زرداری صاحب نے کچھ بڑھا لیا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ 1 ارب روپے کی ایک انڈسٹری لگائیں اور پورے سندھ میں آپ 365 دن ہر روز ایک نئی انڈسٹری لگائیں, اس میں عورتوں کو روزگار دیں, تو 365 انڈسٹری صرف ادھر نہیں لگے گی, ادھر 500 انڈسٹری لگے گی صرف سندھ کے اندر ایک سال کے اندر. اور آپ 500 انڈسٹری سے کتنے لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں؟ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے روزگار دینے والا. آپ وہ کیا کہتے ہیں, خیرات دینے والا, آپ خیرات دے کر. تو ایک یہ صرف وہ وہاں پہ نہیں, حکمران والدین یہ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. والدین بچوں کو خوددار نہیں بناتے. والدین کہتے ہیں میرا پتر ستا ہی رہنے دیو, بھائی اس کو اٹھاؤ, اس کو کام پہ بھیجو. تو وہ والدین پہلے یہ ظلم کرتی ہیں, پھر پورا معاشرہ, پھر وہ معاشرے کے رحم و کرم پہ آتا ہے. پھر ون ویلنگ اس کو جب آپ نے شاپ پہ نہیں بٹھایا, آپ نے اس کو کام کی طرف لے کر نہیں گئے, وہ کیا کرے گا؟ ون ویلنگ کرے گا. تو کر رہا ہے. اور آپ نے جب بڑے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اب ہم آپ کو 3,000 روپیہ دیں گے مہینے کا, آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ 3,000 روپیہ میسج کریں, اور آپ جب کے دکانوں پہ کسی دن کھڑے ہو جائیں اور آپ کو وہاں پہ بڑے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ آئیں گے اور بینظیر انکم سپورٹ سے وہ پیسے لے رہے ہیں, ان سے لے رہے ہوں. آپ سب زندگی میں کوئی انسپائرنگ پرسنالٹی ہے جن سے انسپریشن لی ہو اپنے بزنس کے لیے؟ ہاں, اتنا ٹائم نہیں ملا, میں کام کرتا رہا, کام کیا. اچھا, آپ کے اسفار ہوتے ہیں بورڈ میں لگ کے, باہر جاتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں, جاپان سے آپ کا ظاہر واسطہ رہتا ہے, کوئی یونیک ایکسپیرینس ایسا کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ناظرین کے ساتھ؟ دیکھیں, میرا کیونکہ زیادہ تعلق جاپان سے ہی, کام بھی میرا ادھر ہی ہے, تو مجھے شوق بھی ادھر کا ہی ہے. اور اگر کبھی میں نے زندگی میں ہجرت کی تو میرا ڈیسٹینیشن انشاءاللہ اگلا وہ جاپان ہی ہوگا. تو میرے لیے ایک ڈریم لینڈ ہے, تو میں اسی کی بات کروں گا کہ وہاں پہ لوگوں میں جو اصل چیز میں وہاں پہ لوگوں میں فیل کرتا ہوں, ان سے بات چیت کرنے کے بعد بھی, یا ان سے بزنس کر کے, یا وہاں جا کر جو چیزیں سیکھیں, تو ایک تو حسد نہیں ہے وہاں, دوڑ نہیں ہے, کوئی کسی سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. وہ صبح وہ ٹرین میں بھی جاتے ہیں تو لین اور اس کا لائن میں لگتے ہیں, کیو بناتے ہیں, اور ٹریفک کے ان کے اصولز, اور یہ ایک ڈسپلن لائف ہے. اور جب میں نے وہاں پہ یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, جاپان میں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں, اس کا جو میں نے مقصد جو چیز اس کی ریزن دیکھی وہ بے مقصدیت تھی, زندگی کا مقصد نہیں تھا. ادروائز وہاں پہ آپ کوئی گناہ ہوتا نہیں دیکھیں گے, اور مطلب ایک شاندار سوسائٹی, الطہور شطر الایمان, وہ آپ کو نصف ایمان تو ویسے مل جاتا ہے. اور جب حسد سے سینے سے دل پاک ہوں, اور آپ کسی کے رزق پہ نظر نہ رکھتے ہوں, اپنی اسٹرگل کرتے ہوں, اپنی محنت کرتے ہوں, تو ایک کلمے کا فرق رہ جاتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ مجھے وہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ کافر کلمہ پڑھ گئے تو ہم کہاں جائیں.
تو اب میں تو ابھی کینیا والوں سے میری ابھی میٹنگ تھی, بزنس میٹنگ تھی, تو میں نے ان سے جب ان کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہ ان کا لین دین کیسا ہے, تو یقین کریں کہ وہ ہم سے بہت اعلیٰ تھے, بہت افضل تھے. آپ جاپان کی بات کر رہے تھے, جاپان تو چھوڑ دینا, ہمیں تو وہاں پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنی صدیاں چاہیے, ہم تو کینیا جیسے افریقی ملک سے بھی بہت پیچھے ہیں. تو اصل چیزیں جو کینیا سے کیوں پیچھے ہیں, پوچھیں آپ کیوں پیچھے ہیں, وہ لین دین کے کھرے ہیں آج بھی, بھوک ننگ ہے, غربت ہے, افلاس ہیں, فاقے ہیں, جو بھی ہیں, لین دین کے معاملے میں بالکل ہی. تو ہمارے اندر تو بیسک چیزیں ہی نہیں ہیں. تو ہم تو ابھی بڑے سفر میں ہیں, بڑی منزل بڑی دور ہے. صاحب اب آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا صدقہ خیرات آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں اپنے کاروبار کی ترقی یا بڑھوتری کے لیے یا اپنے معاشی خوشحالی کے لیے؟ دیکھیے, صدقہ خیرات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اور اگر آپ وہ سمجھتے ہیں تو آپ صدقہ خیرات کر لیں گے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اس کو بوجھ سمجھ کے زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آیت یہ ہے کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور اگر آپ اس آیت کی مٹھاس کو سمجھ جائیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے, اللہ, تو آپ کو کوئی صدقہ, کوئی خیرات, کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. اور اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ انما اوتیت علی علم عندی, جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری ذہانت کے بل بوتے پہ ہے, میں نے کمایا ہے, تو یہ تباہی کا رستہ. اور پھر آپ کو زکوٰۃ بھی پھر آپ نہیں دے پاتے. آپ زکوٰۃ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑے دیندار لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے نام پر. پتہ ہے کون سی؟ جو سارا سال کپڑا نہیں بکا, اس کا پیک ریٹ جو ذہن میں سوچا ہوا ہے یہ 4000 کا سوٹ بیچنا ہے, 4000 کے حساب سے وہ سوٹ جو نہیں بکا وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ احسن کما احسن اللہ علیک, اللہ نے میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو میں لوگوں کے ساتھ کیوں کروں, کہ میں بھوکا تھا اللہ نے مجھے کھانا کھلایا, میں فقیر تھا اللہ نے مجھے غنی کیا, تو احسن کما احسن اللہ علیک. اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں اور اس کے فلسفے کو سمجھ جائیں تو آپ کے لیے صدقہ خیرات تو پھر لازم و ملزوم بن جاتا ہے نا. پھر آپ اپنے پاس ایسٹس میں اتنا ہی رکھتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہ, باقی پھر احسن کما احسن اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سب ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے, اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے. آپ بھی آف کورس آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ, ان کو آپ نے حفظ بھی کروایا ہے, کس طرح تربیت کرتے ہیں ان کی؟ دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا تھا, لیکن میری خواہش تھی میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں, دین کی باتیں کروں, اور اس طرح بچے بھی چھوٹے تھے. لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ گھر میں سب سے بڑے معلم آپ خود ہیں ان کے. اگر آپ گھر میں یہ چیز نہیں کر سکتے تو پھر آپ معاشرے کا رونا یا آپ حالات کی بات نہیں کریں گے کہ حالات یا میڈیا یا گھر میں ٹی وی. اب میں خود فلم دیکھ رہا ہوں, میں اپنے بچے کو کیسے روک سکتا ہوں اس سے؟ ایک ولگر چیز میرے موبائل پہ چل رہی ہے, اور میرے بچے نہیں رہے نا, اب ساری دنیا کے بچے وہ بچے نہیں ہیں. میں ایک ولگر چیز اپنے موبائل میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ولگیرٹی میں انوالو ہوں, اور میرا موبائل پاک صاف نہیں ہے, اور میں اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کا موبائل پاک صاف ہوگا. تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, وقت گزارنا ہے, کم از کم آدھ پون گھنٹہ, جس میں آپ صرف ان کی تربیت کریں گے. اور تربیت صرف آپ لازمی بات ہے, میں اذکار کا انکار نہیں کرتا, میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے الحمدللہ اذکار کرتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں, لیکن اذکار کے ساتھ ان کو دنیا کی جو اتار چڑھا ہوا ہے وہ آپ کو بتانا ہے. اور آپ مثلا میں نے اپنے بچوں پہ ابھی اس ہفتے میں پابندی لگائی کہ اس ہفتے میں آپ باہر سے کوئی چیز نہیں کھائیں گے, جو بھی آپ کھاتے تھے وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس مہینے, اس ہفتے میں, کہ اتنی باہر لوگ اتنے پریشان ہیں. تو اپنے بچوں کو ایک تو اس چیز پہ لگائیں کہ اللہ کے ساتھ وہ جڑیں, اور اللہ کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں جب آپ ان کو معاشرے کے ساتھ جوڑیں گے. اب معاشرے سے بالکل سوسائٹی سے کاٹ کے بھی بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے تو وہ ایک ایسا تعلق ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ تربیت, دینی تعلیم کے بارے میں بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے اندر. میں اپنے بچوں کو کسی فرقہ وارانہ تعلیم میں الجھانا نہیں چاہتا, میں ان کے اندر کسی بھی قسم کی ایکسٹریمزم جو ہے وہ نہیں لانا چاہتا. یہ زندگی بڑی حسین چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو پیدا کیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم اشرافیہ کی جنگ کا ایندھن نہیں بننا چاہتے. ہم اپنے بچوں کو, میں اپنے بچوں کو اشرافیہ کی جنگ کا ایندھن نہیں بناؤں گا. میں کسی لیڈر کی خاطر اپنے بچوں کو مروانا نہیں چاہتا. تو میں ایسی جگہوں پہ, پرسکون جگہ پہ جہاں پہ میرے بچے دین کا علم حاصل کریں, انشاءاللہ میں ضرور دین پڑھاؤں گا. اس کے بعد گزارا کامیابی کرے. ایک بھی تعاون ہے. ہم سب آخر میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ ہاں, پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑی آ کر خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ ایک مذہبی جب ایک جماعت, دینی جماعت ایک ٹی وی چینل پہ آتی ہے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتی. وہ ساری چیزوں پہ فتوے آ جاتے ہیں اور اس طرح, لیکن جس طرح ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ ہے آپ کا, تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے اور دین کی ترویج اور اشاعت کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے.
اور دوسری چیز یہ کہ نوجوان دین کو بنیاد بنائے، دین کو بنیاد بنا کر اس کے بعد جو دنیا کی کامیابی ہیں وہ بڑی حسین لگتی ہیں، اور اگر دین کے بغیر دنیا ہو تو وہ ایک ایسا جو فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو وہ پھر ایک فتنہ ہے۔ تو دین کے ساتھ جڑنا، دینی لوگوں کے ساتھ جڑنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں گھر میں بیٹھا کبھی فیس بک پہ ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پیغام ٹی وی کو سنتے ہیں تو انبلیویبل خوشی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے موضوعات ہیں جن پہ بات چیت ہو رہی ہے، پراسپیرٹی ہے اور زندگی کیسے بدلے گی مذہب کے اندر رہ کے۔ تو مذہب ترقی کا دشمن نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں ایسے ہی پتہ چلیں گی جب ہم دینی لوگوں کے ساتھ جڑیں اور ایسے جدید جو طریقہ کار ہیں انہیں ہم اپنائیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے حافظ محمد سجاد صاحب۔ حافظ سجاد موٹر جو ہے وہ بڑا ایک لاہور کے اندر ایک بڑا معروف نام ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک معروف نام ہے آٹو موبائل جو ہے خرید و فروخت کے حوالے سے۔ آج انہوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، اور آج کا جو موضوع تھا ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ ایک کامیاب بزنس مین جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اور ایک اچھا تاجر جو ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں تو یہ جان کے بھی خوشی ہوئی کہ حافظ صاحب خود حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور پچھلے گزشتہ 3 سال سے مسلسل جو ہے وہ مصلی بھی سنا رہے تراویح کے اندر، اور مہینے میں ایک بار جمعہ بھی خود پڑھاتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے یونیک ٹریڈس ہیں، اور ہمیں اپنی اس سوسائٹی کے اندر اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے ہمارے بزنس مین اور ایسے تاجر جو ہے وہ آگے آئیں جو کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کو ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔